ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے اوپر یعنی جنتیوں کے اوپر درختوں کے سائے جھکا دیے جائیں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور پھلوں کے خوشے ان کے لیے نیچے لٹکا دیے جائیں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور چاندی کے برتن، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور شیشوں کے آب خورے کے ذریعے ایک دور چلایا جائے گا، اور قواریر من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جس میں بھرنے والوں نے مناسب انداز کے ساتھ بھرا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو وہاں ایسی جام شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں پر ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور وہاں پر ان کے پاس ایسے لڑکے خدمت کے لیے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور یہ مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ یہ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب وہاں جو جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو وہاں پر تجھے بڑی بڑی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دکھائی دے گی، عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور وہاں جنتیوں کو، اور جنتیوں پر جو ہے سبز رنگ کا ایک دبیز ریشم کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ایک پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کی یہاں مقبول ہو گئی۔ یہ سورہ دہر کی چند آیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کون سی نعمتیں دیں گے۔ اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر بھی نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور نعمتیں اس بنا پر جنتیوں کو دی گئی تھی کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے صبر کا بدلہ دیں گے، اور بدلے کے طور پر جنت کی بہت ساری نعمتیں گنوائی گئی۔ اس میں ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کو جو سایہ، درختوں کا سایہ نصیب ہوگا، وہ درختوں کا سایہ بھی جو ہے ان کی طرف جھکا دیا جائے گا، بیٹھے ہوں گے تو بھی ان کے اوپر سایہ ہوگا، لیٹے ہوں گے تو بھی ان کے اوپر سایہ ہوگا، چلتے ہوں گے تو ان درختوں کا سایہ ان کے اوپر ہوگا، یعنی جس جگہ پر جس انداز کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، چاہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہو یا لیٹ کر جو ہے آرام کر رہے ہو یا جو ہے کھڑے ہوئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نعمت کے طور پر ان کو یہ نعمت دی ہوگی کہ وہ درختوں کے سائے جو ہے ان پر جھکا دیے جائیں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پھلوں کے جو درختوں کے جو پھل ہوں گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت سارے پھلوں کو رکھیں گے، اس کے خوشے بھی ان پر لٹکا دیے جائیں گے، یعنی جنت کا جو پھل جس انداز کے ساتھ کھانا چاہیں گا وہ کھائیں گے، کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہے اگر لیٹا ہوگا، پھل کھانا چاہے گا تو وہ خوشہ جو ہے نیچے آ کر جھک جائے گا، وہ آرام سے توڑ کر کھا لے گا، بیٹھا ہوگا تو وہ خوشہ جو ہے اس مقدار کے ساتھ جھک جائے گا کہ بیٹھے بیٹھے حالت میں بھی جو ہے وہ پھل توڑ کر کھا سکتا ہے، کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پھلوں کے خوشوں کو اس انداز کے ساتھ لٹکا دیں گے کہ وہ آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے، کوئی اس کو تکلیف میسر، کوئی تکلیف نہیں پڑے گی۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر آدمی کو جو ہے درخت کے اوپر سے پھل توڑنا ہو تو کتنی ساری مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اوپر چڑھنا پڑتا ہے اور لکڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری مشقتوں کے بعد وہ پھل ہاتھ میں آتا ہے، لیکن جنت کے اندر بغیر مشقت، بغیر محنت کے آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پھل کھائے گا توڑ کر۔ پھر دوسری
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت جنتیوں کو دی ہوگی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ ان پر جو ہے چاندی کے برتنوں اور جو ہے شیشوں کے آب و خوروں کا دور چلایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے کی چیزیں کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک چاندی کا اور ایک شیشے کا، کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر چاندی اور شیشہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شیشہ کہتے ہیں، شیشہ سمجھتے ہیں نا، کانچ، ہاں کانچ اور چاندی۔ چاندی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر ثقیف ہوتی ہے کہ اگر چاندی کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو اندر ڈالی ہوئی چیز باہر نظر نہیں آتی ہے، اور شیشے کی خاصیت ہے کہ اندر جو چیز ہوگی وہ باہر نظر آتی ہے، آر پار نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے چاندی کو بھی اس انداز کے ساتھ بنائیں گے کہ اس کے اندر کی رکھی ہوئی چیز بھی نظر آئے گی۔ جیسے آگے فرمایا قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی جو شیشہ ہوگا، جو کانچ ہوگا، اس کو اللہ نے اس انداز کے ساتھ چاندی کے ذریعے بنایا ہوگا کہ اس کے اندر کی چیز باہر نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اور جنت کی نعمتوں کے اندر فرق فرمایا کہ دنیا کی چاندی کی طرح جنت کی چاندی نہیں ہوگی، کہ دنیا کی چاندی الگ ہے اور جنت کی چاندی الگ ہوگی، تو ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قدروها تقدیرا، کہ جو آب خورے جس کے اندر شراب لائی جائے گی اور جس کے اندر جو ہے جنتوں کو شراب پلائی جائے گی، اس کو جو ہے بھرنے والوں نے مناسب انداز کے ساتھ بھرا ہوگا۔ تو اس کی علماء نے، مفسرین نے تشریح فرمائی ہے کہ اتنا زیادہ بھی بھرا نہیں ہوگا کہ جو ہے خدمت کرنے والوں کو جو ہے بوجھ معلوم ہو، اور جو ہے بہت زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھا نہ سکے، اور جو ہے اتنا کم بھی نہیں بھرا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ لے آوے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو پینے والے ہیں جنتی، ان کو جو ہے اتنا دیا جائے گا کہ کم بھی نہیں پڑے گا، اور اتنا زیادہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کے مزاج کے موافق دیا جائے گا کہ ایک گلاس اتنا دیا جائے گا کہ وہ اسی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے شراب سے مست کر لیں گے، اور اس سے زیادہ کی ان کو تمنا نہیں ہوگی، یعنی مناسب انداز کی مقدار کے ساتھ بھرا جائے گا۔ جیسے کہ دنیا کے اندر اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آدمی کو جو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو سامنے والے کو پتہ نہیں کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے، ایک گلاس کے بعد دوسری گلاس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی دوسرا پانی بھی دو، تیسری مرتبہ بھی دو۔ لیکن جنت کے اندر جو ہے اللہ ایسی مناسب انداز کے ساتھ اس کو بھر کے دیں گے کہ اس کو کم بھی نہیں پڑے گی اور زیادہ بھی نہیں پڑے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ اب یہ جنت کی جو ہے ایک اور شراب کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایسا جام شراب پلائیں گے جس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عرب کے یہاں پر یہ چیز مشہور تھی کہ جب شراب پی جاتی تھی تو سونٹ کو اس کے اندر ملایا جاتا تھا تاکہ اس کی تیزی کے اندر اضافہ ہو اور شراب کے اندر اور مزہ آ جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھی یہ نعمت رکھی ہوگی کہ، اور مفسرین نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سونٹ، یہ جو ہے اس کی مستقل جو ہے چشمہ ہوگا جس کے اندر جو ہے سونٹ کا پانی ہوگا، اور اسی سونٹ کے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے شراب کے اندر ملا کر دیں گے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور دوسرے چشمے کا یہاں پر ذکر کیا کہ ایسا چشمہ بھی جنت میں ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ سلسبیل کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسا چشمہ ہے کہ جنتی آسانی کے ساتھ حلق کے اندر اتار کر پیٹ میں داخل کر لے گا، اس کو کوئی مشقت نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ سلسبیل ایسا چشمہ ہے جو ایک مستقل چشمہ ہوگا جس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ خاص ایسے جنتیوں کے لیے ہے، اہل قرابت کے لیے ہوگا جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ ان کے لیے بنایا جائے گا جس کے اندر جو ہے نہ کافور کی آمیزش ہوگی، نہ سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور نہ کسی چیز کی آمیزش ہوگی، بلکہ خالص شراب ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۔ اب ایک اور نعمت جنتیوں کو یہ دی جائے گی کہ ان کی خدمت کے لیے جو ہے ایسے لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ہمیشہ لڑکے رہنے کا مطلب یہ ہے نہ وہ مریں گے اور نہیں بوڑھے ہوں گے۔ اور آدمی جو ہے ایسے آدمی سے خدمت لینا پسند کرتا ہے جو بالکل جو ہے تندرست ہو اور لڑکا ہو۔ ہم جو ہے خدمت بھی ایسے آدمی کو سپرد کرتے ہیں جو عقل مند بھی ہو اور اس کی جو ہے بدن کے اندر صحت بھی ہو کہ آسانی کے ساتھ کام بھی کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسے لڑکوں کو پیدا کیا ہے
جو ان کی خدمت کرتے ہوں گے. اور یہاں پر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان پر جو ہے ایسے لڑکے آتے جاتے ہوں گے، یعنی ان کی خدمت بند نہیں ہوگی، 24 گھنٹے جو ہے خدمت جاری رہے گی. ایک خادم آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، چوتھا گیا، تو یہ خادم جو ہے آتے جاتے رہیں گے، خدمت رکے گی نہیں. اور اس کے اندر جو ایک بات اور بھی نقل کی ہے، روایتوں کے اندر مختلف روایتیں آتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک جنتی کے آگے پیچھے جو ہے 1000 خادم ہوں گے. اور یہاں پر بتایا کہ وہ جنتی جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جس کو سب سے نیچے والی جنت ملی ہوگی، اس کو 1000 خادم دیے جائیں گے. اور تمام خادموں کا کام جو ہے تمام ایک دوسرے خادموں سے جدا جدا ہوگا. اس کا کام کچھ الگ ہے، اس کا کام کچھ الگ ہے، تو 1000 خادم دیے جائیں گے. اس طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا، اس کے ایک جنتی کے پیچھے جو ہیں 10,000 خادم ہوں گے. کتنے؟ 10,000 خادم ہوں گے. اس طرح تیسری روایت جو ہے یہ نقل کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کو صبح اور شام جو ہے 5000 جو ہیں خادم دیے جائیں گے. اور ان 5000 خادموں کے اندر جتنے بھی وہ لوگ مشروبات اور معقولات لے کر آئیں گے، کھانے اور پینے کی چیزیں اور برتن لے کر آئیں گے، وہ سارے برتن ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. پہلے خادم کے پاس جو برتن ہوگا وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوگا، دوسرے کے پاس جو برتن ہوگا وہ تیسرے کے پاس نہیں ہوگا. ایسے ایک جنتی کے آگے پیچھے 5000 خادم جو ہیں صبح اور شام متعین کر لیے گئے ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کوئی جو ہے فکر کرنے کی، ٹینشن لینے کی اور نہ کھانے کا، کچھ کسی چیز کی بھی جو ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خادموں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اور جو خادم چلتے پھرتے ہوں گے ان کی صفت یہ بیان کی کہ مخاطب جنت میں جانے کے بعد جب تم ان خادموں کو دیکھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہے. یعنی ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر وہ شادمانی ہوگی، ان کے چہروں کے اوپر وہ تازگی ہوگی. جیسے آدمی کے ہاتھ میں اگر موتی ہو جو جمے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے ہیں جتنا پھیلانے کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں. کہ پھیلانے کے بعد ایک جو ہے موتی ادھر جاتا ہے، ایک موتی ادھر جاتا ہے، ایک موتی ادھر جاتا ہے، تو ایک اچھا معلوم ہوتا ہے. تو یہ خادم بھی ایسے ہی ہوں گے کہ آتے جاتے ہوں گے اور دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے گویا موتیوں کو بکھیر دیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہے یہ تو صرف مثال کے طور پر نعمتیں دی ہے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب آدمی جنت کی اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد اس کو لگے گا کہ بڑی بڑی نعمتیں اس کے ارد گرد ہے، کہ چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں، ہر طرف کوئی جگہ نعمت سے خالی نہیں ہے. پھر فرمایا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور اس کو ایسا لگے گا کہ ایک بڑا جہان ہے، بڑی ملکیت میں وہ آدمی کھڑا ہے کہ چاروں طرف نعمت ہے. کہ بادشاہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سامنے تخت لگا ہوا ہے، ادھر عالیشان پردہ ہے، ادھر عالیشان پردہ ہے، اور آگے آدمی جائے تو ایک طرف سونا، ایک طرف چاندی، کیسے کیسے جواہرات، کیسے کیسے موتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بڑی بڑی نعمتیں دیکھے گا اور ایک بہت بڑی سلطنت اس کو نظر آئے گی. کہ کتنی بڑی سلطنت ہوگی یہاں پر، جس کو اللہ نے کبیرہ کے لفظ سے استعمال کیا کہ بہت بڑی سلطنت ہوگی. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک اور نعمت دی کہ جنتیوں کے جسموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم کو پہنائیں گے. اور ریشم بھی کیسا ہوگا؟ دبیز ریشم ہوگا، یعنی موٹا ریشم ہوگا جو عالیشان ریشم ہوگا. کہ دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم کو پہنا جو ہے ناجائز اور حرام قرار دیا، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم پہنائیں گے. اور ریشم بھی کیسا ہوگا؟ کہ دبیز ریشم ہوگا، موٹا ریشم ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اور یہاں پر جو ہے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا
کہ چاندی کے کنگن ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ دوسری آیت کے اندر جو ہے سونے کے کنگن بھی آتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاندی کے اور کنگن ایک ساتھ پہنا دے، یا پھر جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی چاندی کے کنگن پہنائیں گے، کبھی سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کہ اعمال جیسے ہوں گے ویسے جو ہے چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک جو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کنگن تو جو ہے یہ عورتوں کے تعلق سے ہیں، کہ عورتوں کی چیزیں ہیں، تو کل قیامت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو پہنائیں گے تو شرم نہیں آئے گی کہ عورتوں کا زیور جو ہے آدمیوں کو پہنا دیا؟ تو اس کا جواب جو ہے بہت آسان لکھا ہے کہ جو یہ تمیز ہوتی ہے کہ یہ چیز عورتوں کے لیے مخصوص ہے، یہ چیز مردوں کے لیے مخصوص ہے، یہ صرف دنیا کے تعلق سے ہے۔ آخرت کے اندر جو ہے کوئی چیز کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی، اور آدمی کو اس کے استعمال کے بعد جو ہے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ جنت اور دنیا کے اندر زمین آسمان نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا فرق ہے۔ تو کل قیامت کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شرم جو ہے اس کے اندر سے نکال دیں گے، اور آدمی کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اور جو ہے کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ جب صحابہ نے جو ہے ملک فتح کرتے کرتے جب کسریٰ کو فتح کیا تو کسریٰ کے کنگن جو ہے ان کے ہاتھوں میں آئے، یعنی اس وقت کے لوگ جو ہیں یہ کنگن کو بھی جو ہے بہت باعث عزت سمجھتے تھے کہ اس کا استعمال کرنا سونے چاندی کے کنگنوں کا، تو کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہنائیں گے تو آدمی کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ پھر جو ہے ایک اور نعمت وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کی طرف سے ایک جامع ایک جو ہے پاکیزہ شراب ان کو پلائی جائے گی۔ یہ بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایسی خاص شراب ہوگی جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو پلائیں گے، اور پاکیزہ شراب کا مطلب یہ ہے کہ اس شراب کے اوپر کسی کا ہاتھ لگا ہوا نہیں ہوگا، بالکل پاکیزہ ہوگی، گندگی سے اور جو ہے بدبو سے بالکل پاک اور صاف ہوگی۔ اور یوں روایتوں کے اندر نقل کیا کہ اس شراب کے پینے کے بعد جو ہے آدمی جب اس شراب کو اپنے اندر داخل کرے گا تو اس شراب کے ذریعے سے جو ہے پیشاب نہیں بنے گا، بلکہ یہ شراب جو ہے پسینوں کے ذریعے سے باہر آ جائے گی، اور پسینہ بھی مشک کا ہوگا، اور جیسے یہ پسینہ جو ہے باہر آئے گا شراب کے ذریعے سے تو یہ شراب پینے کی اور طلب پیدا ہوگی کہ اس کو اور زیادہ دیا جائے، پھر پلایا جائے گا، پھر جو ہے پسینے کے ذریعے سے آدمی سیر ہو جائے گا، پھر اور طلب پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کے لوگوں کو جو ہے یہ پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک تسلی کے طور پر ایک بات کہی، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوششیں اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ مشکوراً یعنی شکر گزار بن گئے تم اللہ کے یہاں، تمہاری ساری کوششیں مقبول ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو نعمتیں دیں گے وہ دنیا کے اندر جو ہے اعمال کرنے پر ہے۔ صرف سننے کے ذریعے سے اور آدمی خوش ہو جاوے کہ جنت کی نعمتیں مل کر ہی رہے گی تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر کوشش کو رکھا گیا ہے کہ اعمالوں کی طرف کوشش کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اور جو اللہ نے احکام نازل فرمائے، جو نبی نے طریقے نازل فرمائے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم کیا ہے، جس چیز کو رکنے کا حکم کیا ہے، یہ سارے احکام پر عمل کریں گے تو وَكَانَ سَعْيُكُمْ، تمہاری کوششیں اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی، اور جب اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی تو تم کو جنت میں داخل بھی کر دیا جائے گا، اور جنت کی ساری نعمتیں تم کو دے دی جائے گی، اور آدمی بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو داخل ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو دارالاسباب جس طرح دنیا کے لحاظ سے ہے اس طرح دین کے لحاظ سے بھی ہے، کہ دنیا کے اندر دارالاسباب بنا کر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے اسباب کے لیے ہیں کہ دنیا کا استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جو زندگی دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور یہ ساری جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہی تیار کی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے یہ جنت کو بھی تیار کیا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھی تیار کیا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو دنیا میں نیک اعمال کی طرف کوشش کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔